بے حسی کی دنیا میں دو سوال میرے بھی، کس طرح جیا جائے، کس لیے جیا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا عمر حسن۔ سوچا تو یہ تھا کہ ماہ رمضان مبارک جو ہے وہ فوکس ہو کے جس لیے رمضان آتا ہے ان عبادات اور ان خدمت کے سلسلوں میں گزاریں گے، لیکن پے در پے وطن عزیز اور امت مسلمہ کے ساتھ دلخراش واقعات نے جو ہے وہ مجبور کیا کہ اس غم کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی بانٹا جائے، آپ تک بھی یہ آواز پہنچائی جائے کہ شاید یہ آواز وہاں تک بھی پہنچ جائے کہ جن کے ہاں اور نہ میں سے فرق پڑتا ہے، جن کے ہاں اور نہ سے جو ہے عوام پہ فرق پڑتا ہے، جو کہ پالیسی میکرز ہیں یہاں کے۔ سب سے پہلے فلسطین میں ہونے والے دلخراش واقعات، بچوں کے، خواتین کے کٹے ہوئے جسم، لاشیں، خون، اور دوسری طرف جو ہے وہ وطن عزیز کے اندر ہی کھیل تماشے کے نام پہ ہونے والے ناحق قتل۔ میں ان کو قتل اس وجہ سے کہتا ہوں، ناگہانی آفات کو، کہ اگر کسی کا کھیل، کسی کی مستی، کسی کی تھوڑی دیر کی خوشی سے گھر اجڑ جائے تو وہ قتل ہی کہلاتا ہے، وہ اس کو اس کے علاوہ آپ کیا نام دیں گے۔ میرے ساتھ آج جو ہے وہ ہردل عزیز عماد ضیاء موجود ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ قتل و غارت گری ہم سب کو کہاں لے جا رہی ہے۔ السلام علیکم عماد۔ وعلیکم السلام۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسٹارٹ کرتا ہوں میں سورہ آل عمران، اگر آپ پڑھیں تو اس میں صاف میسج دیا گیا ہے کہ اگر دعا کی جائے تو وہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے سرکا دیتی ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں، اگر ہم اپنے سچے دل سے دعا کریں تو تمام چیزیں دور ہو سکتی ہیں، مگر بشرطے یہ کہ ہم جو دعا کریں وہ سچے دل سے، سچی نیت سے کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اخلاص سے کام نہ کر رہے ہوں اور امید رکھتے ہوں کہ ہماری دعا قبول ہوگی، تو یہ منافقت ہے، منافقت کے خلاف کچھ نہیں، اور اللہ سے جب مانگیں گے تو ضرور ملے گا۔ عمر السلام علیکم۔ عمر، آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ فلسطین کے اندر اگر ہم دیکھیں، ہماری مائیں، بہنیں، بچوں، کل کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا اور رپورٹ ایسی تھی، الشفا ہاسپٹل کے اندر جو اسرائیلی درندے ہیں، میں کہوں گا درندے تھے، انہوں نے باقاعدہ جو خواتین تھیں وہاں ان کے ساتھ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور ان کا زبردستی کی اور پھر ان کو وہیں قتل کیا گیا۔ اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں، تو ہمارے لوگوں کے اندر وہ محمد بن قاسم کہاں ہیں جو خالی ایک لڑکی کی آواز پہ سندھ میں آ گیا تھا اور راجہ طاہر کے پورے علاقے کو اس نے سب برباد کر دیا تھا، خالی ایک خاتون، ایک مسلمان کی کہنے، لڑکی کے کہنے پہ، اس کی عزت و آبرو کے لیے۔ وہ حکمران کہاں ہیں ہمارے پاس؟ یہ کیا ہم روزانہ اپنے بچوں کی لاشیں دیکھتے رہیں؟ اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کھیلوں تماشوں کا جو سلسلہ چلا ہے، باقاعدہ اسپانسرشپ ہوئی ہے جس کے اندر فلسطین کا جھنڈا لے جانا الاؤ نہیں تھا، سب لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا، اور آخری دن ہم نے دیکھا کہ لوگ جھنڈے پہن کے وہ وہاں پہ جھوم رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، دوگلی پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف جو ہے وہ جھنڈا، وہاں پر ایک کھیل کا میدان ایسا ہے کہ جی وہاں پر جھنڈا لے جانا نہیں ہے، وہاں پر بھی بچے کٹ رہے ہیں، دوسری طرف کھیل کے نام پہ جو ہے وہ یہاں پر پتنگ بازی ہو رہی ہے اور پتنگ بازی کے لیے جو ہے وہ گلے کٹ رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر مطلب زبردست چیز یہ ہے کہ اس چیز پر انتظامیہ کا بڑا ہمیں رد عمل نظر آتا ہے کہ جی وہ جھنڈا بھی چھین لو اور اس کی پھینٹی بھی لگا دو اور اٹھا کے باہر بھی پھینک دو ساری چیزیں، اور یہاں پر ان سارے معاملات میں جو ہے وہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ وہ کیوں؟ عمر، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ فیصل آباد کے اندر ایک 22 سال کا نوجوان، آصف اشفاق نام تھا اس کا، وہ گلا کاٹنے سے مرا، ٹھیک ہے؟ اب وہ اس کی عید کے بعد شادی تھی، وہ جو مانجا تھا، جو مانجے کی ڈوری ہوتی ہے، یہ بیسکلی جو گلا کٹتا ہے یہ کانچ سے میرے خیال سے اس کو کریٹ کرتا ہے، جتنا زیادہ کیمیکل وغیرہ اور جتنا زیادہ اس کو پختہ کیا جاتا ہے اتنی زیادہ گردن کٹنے کا چانس بڑھ جاتا ہے، اور اگر یہ مانجا بجلی کے تاروں سے ٹکرائے گا تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے، جو بچے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں نا پیچھے، تو یہ پکڑے جاتے، ان کو چھیننے کے چکر میں یا جاتے ہیں تو اس شکل میں بچے بڑے ایکسپائر ہوتے ہیں۔ تو بھائی کون لوگ ہیں، کون لوگ اس کو الاؤ کرتے ہیں؟ کراچی میں بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں، ایک جو بیچارہ ہمارا تھا اس کی والدہ اس غم کے اندر مر گئی۔ تو یار آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی پرسانی حال نہیں ہے یہاں پہ، جس کا دل جو کرے وہ کرنے پہ مجبور ہے یہاں پہ۔
ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں بے بسی کی انتہا ہو گئی ہے. ہم لوگ اس معاشرے میں نہیں ہیں کہ تمہیں ہو رہا ہے تو مجھے کیا, مجھے تو نہیں ہوتا, تم مر رہے ہو نا, میں تو صحیح ہوں, اٹس اوکے اینڈ فائن فار می. اور تم کیا, تمہارے ریلیٹیوس کیا, تمہارے دوست کیا, اگر تم مر رہے ہو گے صحیح ہے, وہ تم سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے یہ تو مر رہا ہے. اور اگر تم ان کو دکھاؤ گے یو جسٹ کیم این نیو کار اور چیزیں شو آف کرو گے, وہ کہیں گے یار یہ بنتا ہے. تو یہاں چڑھتے ہوئے سورج کو سلام ہے. ہمارے اس ملک کے اندر یہ بدقسمتی ہے, ہم ایک سیلف سینٹرڈ ملک کے اندر جو ہمارا اسلام کے نام پہ, مذہب کے نام پہ بنا تھا, پوری دنیا کے اندر خالی 2 ممالک جو ہیں نظریاتی طور پہ قائم ہوئے ہیں, اسلام کے اوپر جو تھا پاکستان اور یہودیت کے اوپر اسرائیل. تو مجھے بتایا جائے کہ اس جو ہمارا ڈومین ہے جس طرف ہمیں جانا تھا, ہمیں تو فلسطین کے بچوں کی مدد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا, فلسطینیوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. آپ نے بات بالکل صحیح کی, اور باب اختیار سے ہم خالی اپیل کر سکتے ہیں. مگر مسئلہ کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں. اور آئی ایم ایف اور دیکھیں غلام اس سینس میں ہے کہ آپ عمر ایک چیز سوچیے گا, آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا سربراہ جو ہوتا ہے ایک امریکن ہوتا ہے اور ایک یورپین ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے نہیں. ذرا ریسرچ کیجیے گا اس کو. اور جو ہم تو ان سے فنڈز لے رہے ہیں, وہ کس کنشورنس فنڈ لیتے ہیں, ذرا اس پہ ریسرچ کر دیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیک ہینڈ پہ آپ کی ڈوریاں یہودی گھما رہے ہیں یا کون گھما رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک چیز وہ ہو گئی کہ جی ڈوریاں وہاں پر ہیں اور بہت ساری چیزیں, لیکن یہ اس جگہ پر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس کو کیوں نہیں روکا جا سکتا کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے کھیل کھیلنا الاؤڈ نہ ہو, یا اس طرح کا ڈوری کا استعمال جو ہے وہ بین ہو, یا دوسرے کھیلوں کو کیوں نہیں پروموٹ کیا جا رہا جو کہ واقعی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے زمرے میں آتے ہیں. کھیل تو بہت سارے ہیں اور ان کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. عمر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ابھی 1-1.5 ہفتے پہلے میں ایک بچے کا انٹرویو کر کے آیا, ینگ بچہ تھا, شہید آفریدی. وہ WBC اور EBC کا چیمپئن ہے اپنی کلاس کے اندر, اور اس انڈین باکسر کو 90 سیکنڈ میں اس نے ناک آؤٹ کیا تھا. جب میں اس کے پاس گیا, ہی جسٹ آسک می اباؤٹ کہ امن بھائی مجھے پین ہو رہا ہے, میرے پاس کوئی فزیوتھراپسٹ بھی نہیں تھا اور کوئی وہ نہیں, اس کو انجریز وہ میچ کر کے آیا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی اسپانسر نہیں, کچھ نہیں. ہی کین بی آر نیو عامر خان, ہی کین بی آر مائک ٹائسن, مگر ہم اپنے لڑکوں کو لوز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے اندر, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ خالی یہاں پہ ایک اسپورٹس کے اوپر جو خالی 13 سے 14 یا 20-25 ممالک میں کھیلا جاتا ہے, فٹ بال آپ کی پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہے, باکسنگ پوری دنیا میں کھیلتی ہے, آرچری جو تم کرواتے ہو صحیح ہے, وہ کتنے ممالک میں چلتی ہے. یہ جو ہیں یہ وہ کھیلیں جس میں آپ خود انوالو ہو رہے ہو یار, آپ فزیکل ایکٹیویٹی بھی لگ رہی ہے, مینٹل شوٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے, تائیکوانڈو ہو گیا, آپ کے پاس ملٹیپل گیمز ہیں جو پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. کیا وجہ کہ خالی پوری ہمارے پاکستان کا فوکس ایک ہی گیم کے اوپر رکھ دیا گیا ہے. ہمارا جو نیشنل گیم تھا اس کو بھی ہم نے پش پہ رکھ دیا. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ 3 مہینے کی ان کو سیلریز نہیں دی گئی ہیں ہاکی والوں کو. یار مجھے بتاؤ کون بھائی کون پھر اس طرف آئے گا. اور ایک طرف آپ ایکسپورٹس میں اتنا لالچ دیتے ہو کہ یہ بچہ کروڑوں روپے کمائے گا, لاکھوں روپے کمائے گا. تم بتاؤ تمہارے بچے کو اگر 10 لاکھ روپے مہینہ ملنا شروع ہو جائے اور ایک جگہ سے تمہیں 10,000 کیوں خریدنا ہوگا, تم کہاں پہ بھیجو گے اس کو؟ آبویسلی بات ہے, نیچرل چوائس ہوگی, ہر آدمی بھیجے گا تو اس کا. لیکن وہی تو اسی کی طرف میں بات لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیپٹلزم یہاں پر تو کنٹرول ہو سکتا تھا نا. یہاں پر تو اسپانسر کرنے والے بھی پاکستانی ہیں, یہاں پر جو ہے وہ کھلانے والے بھی درد دل رکھنے والے, میں سمجھتا ہوں کہ سارے ملک وطن پاکستانی ہیں. تو ان تک کیا یہ اویئرنیس نہیں ہے موجود کہ بھائی یہ پیسے جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں, اس سے کوئی نیشن بلڈنگ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. 22 لوگوں کی جگہ جو ہے وہ 22,000 لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے انہی ریسورسز کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لیک آف اویئرنیس ہے یا یہ ڈیلیبریٹ موو ہے کہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ یہ ڈیلیبریٹ موو ہے. دیکھو اگر آپ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتتے ہو تو پوری دنیا دیکھتی ہے, آپ ریکگنائز ہوتے ہیں, پاکستان کا نام جھنڈا جانا جاتا ہے. پاور لفٹنگ میں ہمارے تھے اطہر بٹ بھائی, میرے استاد بھی رہ چکے ہیں یار, وہ کامن ویلتھ کا چیمپئن رہا ہے بندہ. آسٹریلیا کے اندر جو ہوتا وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے گیا وہاں پہ, اور جب واپس آئے نا کوئی اس کو آنر کرنے کے لیے موجود نہیں تھا. اور انڈیا کا بندہ جو کانسی کا تمغہ لے کے آیا تھا وہاں پہ, اس کو لینے کے لیے ان کی وزارت اور سب پہنچے ہوئے تھے. دیکھیں آپ انڈیا کی مثال آپ پاکستان کے ساتھ اس لیے کمپیئر نہیں کریں کہ پاکستان کم سے کم 500 سال پیچھے ہے انڈیا سے.
وہ ساری بیکار کی سی باتیں تھیں کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا اور سب کرنا تھا. ان کے بچے آج جو ہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی انیبلڈ روبوٹ سے پڑھنا شروع ہو گئے. ہمارے یہاں تو ابھی تک صرف اے آئی کا نام اور جی وہ تھوڑے بز ورڈز ہیں کہ وہ ان بز ورڈز کو لے کے بہت سارے لوگ اپنی اپنی بات کر لیتے ہیں. تو انڈیا ان ٹرمز آف ایگریکلچر, ان ٹرمز آف بک پرنٹنگ, ان ٹرمز آف ان کا ریلوے کا نیٹ ورک, ان ٹرمز آف انٹرپرینورشپ, ہر لحاظ سے ہم سے بہت آگے. اور یہ تو مجھے تو اب لگتا ہے کہ یہ ایک شاید قوم جو ہے نا وہ ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دی گئی تھی. تو اب بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آیا کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے انڈیا کا اور پاکستان. یار دیکھو میں ایک چیز بتاؤں گا, میں ابھی 2 ویڈیوز نہیں کیا ہوں, اور ابھی میں نے اپنے جو فیس بک اکاؤنٹ ہے مانسی اس پہ بھی ڈالی ہیں, شیئر کی ہیں. مسلمان روڈ پہ نماز پڑھ رہے تھے انڈیا کے اندر, دہلی ہے میرے خیال سے یا کون سی سٹی ہے, وہاں پہ پولیس والا آ رہا ہے اور ان کو لاتوں سے مار کے بھگا. ایک ویڈیو یہ تھی. دوسری یہ تھی کہ ایک فیملی جو تھی ان کی ابھی ہولی ہو رہی ہے, آپ کو آپ کے نالج میں ہوگا, اپنی فیملی کو ایک بائک والا اپنی ماں اور بہن کو لے کے جا رہا ہے, ان کو روک لیا, ان کے منہ پہ ہولی پھینکنا شروع کر دی, بدتمیزی کرنا شروع کر دی ان لوگوں سے. انڈیا جو ہے, اب میں پوری بات کرنے دیں, انڈیا جو ہے بہت بڑا ملک ہے. ہمیں ان کی ایک بڑی اچھی عادت ہے, وہ اپنے پروز بتاتے ہیں, اپنے کونس نہیں بتاتے. انڈیا میں جتنی علیحدگی چل رہی ہیں, ناگالینڈ ہو گئی, اتر پردیش ہو گئی, میزو آئی لینڈ ہو گیا, ملٹیپل وہاں پہ, اور جتنی بڑے اسلم انڈسٹری وہاں پہ ہے, جتنی بڑی جسم فروشی کے اڈے وہاں پر ہیں, جو اتنی بڑی آرگن ٹریفکنگ وہاں پر ہے, جتنا بڑا کرائم نیٹ ورک وہاں پر ہے, ہم اس کا کمپیریزن وہ بھی نہیں کر سکتے. آپ اس چیز کو, ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم ایک اسلامک ملک میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں. رمضان کے دن ہے, ہم صبح فجر کی نماز کے لیے بھی جا سکتے ہیں, شام میں سکون سے جو بھی ہے, جو بھی عوامل ہیں, مسجد میں ہم جا رہے ہیں, آ رہے ہیں اس رقم پہ, مگر ہم ناقدرے ہیں ہم لوگ, جو ہم اس ملک کی قدر نہیں کر رہے. ہم نے اس ملک کے نام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گی. ہمارے ملک میں عبدالقدیر خان صاحب نہیں گزرے, آپ مجھے بتائیں ہمارے ملک میں جہانشیر خان, جہانگیر خان جیسے لوگ نہیں گزرے ہمارے ملک میں. لیکن ہم نے پھر عبدالقدیر خان اور جہانشیر خان اور جہانگیر خان کا کیا کیا, یہ بھی تو اپنی جگہ ہے نا. اگر وہاں پر جو ہے وہ ابوالکلام آزاد کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا, تو یہاں پر ہم نے اپنے محسن پاکستان کے ساتھ کیا کیا, وہ بھی تو فیکٹس ہیں. ان کا ایک بیان تھا کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی, کہ نہیں اس ملک سے وفادار. تو یار مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہم نے اس بندے کو, جس کی وجہ سے پاکستان اللہ کے ہاتھ میں ہے سب چیزیں, مگر اس بندے نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہالینڈ سے جب وہ بندہ آیا, ہر چیز اس نے کر کے دی, اور اینڈ میں اس کو رزلٹ کیا ہوا کہ آپ نے اس کو جو بھی کیا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا کیا, مگر ایسا کام ہم ان سے جتنی محبت عقیدت رکھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. تو پھر ہم سب ان کے مجرم ہیں نا, کہ ہمارا ایک محسن تھا اور ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں. بالکل آپ کی بات بالکل بچا عمر, آپ کی بات اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یار. تو اور بھائی پہلی بات ہے, اس میں وفا کرنا بھی نا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. وفا کرنے والے کے لیے بھی نا دل ہونا چاہیے, دل کے ساتھ جو ہے نا ضمیر ہونا چاہیے. وفا ایک بڑی قیمتی چیز ہے, اور وفا ہم پاکستانیوں میں نا بڑے معذرت کے ساتھ بڑے کم لوگوں میں رہ گئی. وفا جو ہے وہ پاکستان میں بڑے کم لوگوں میں رہ گئی ہے, اور اس بیسی کو جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں روک لگنا, کہیں پر اس کی روک تھام ہونا, اس کو بریکیں لگنا بہت ضروری ہے. نہیں تو آج جو یہ بیسی ارباب اختیار کے اندر ہے نا, یہ ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے جو سب بہا کے لے جائے گی. خدا را ہوش کے ناخن کیجیے. بہت شکریہ.